بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے، بالکل موت کے قریب ہوتا ہے، اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، آخری وقت ہے اس کے پاس، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے، موت کے فرشتے کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ مومن ہے، با اخلاق ہے، حسن اخلاق کے ساتھ اس نے زندگی بسر کی ہے، توحید پر انہوں نے زندگی بسر کی ہے، شرک نہیں کیا اس نے زندگی میں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقیدے پہ زندگی گزارا ہے۔ ہاں چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی ہیں بحیثیت انسان کے، لیکن عقیدہ بہت اچھا تھا، بالکل کتاب و سنت قرآن اور حدیث کے مطابق اس کا عقیدہ تھا۔ تو جب موت کا فرشتہ آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے موت کے فرشتے کو، تو وہ فرشتہ بہت خوبصورت نظر آتا ہے، خوبصورت شکل و صورت میں اس کے سامنے آتا ہے موت کا فرشتہ۔ جب وہ دیکھتا ہے قریب الموت شخص فرشتے کو، تو فرشتے کو دیکھ کر کے اس کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ کرے ہم سب کے ساتھ ایسا ہی ہو، کیونکہ دنیا تو چھوڑنا ہے نا ہم سب کو بھی۔ اور اگر وہ بدعقیدہ ہے، مشرک ہے، تو پھر فرشتہ ڈراؤنی شکل میں اس کے پاس آتا ہے۔ آپ ذرا سا سوچئے، جب ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی ڈراؤنا خواب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا حالت ہوتی ہے ہماری؟ آدمی ڈر جاتا ہے اور بری طریقے سے اچھلتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ خواب کی حالت نہیں ہوگی، آدمی دیکھ رہا ہوگا، سن رہا ہوگا، سمجھ رہا ہوگا۔ اگر وہ نیک ہے تو فرشتہ اچھی شکل میں اس کے سامنے آ رہا ہے، اور اگر وہ برا ہے تو فرشتہ بری شکل میں اس کے سامنے نمودار ہوتے ہیں۔ مرنے والا شخص جب فرشتے کو دیکھتا ہے تو اس کے جسم کے ہر حصے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا جو جسم ہوتا ہے نا، وہ ڈھیلا پن آ جاتا ہے اس کے جسم میں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جسمانی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ موت کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، بالکل بے بسی ہوتی ہے اس کے اندر، اور ایسا محسوس ہوتا ہے اس مرنے والے شخص کو کہ متلی جیسی کیفیت ہوتی ہے، یعنی اس طرح سے ہونے لگتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موت کی بے ہوشیاں بھی اس کے اوپر آنے لگتی ہیں۔ بسا اوقات مرنے والے شخص کے آنکھوں سے آنسو ٹپک جاتے ہیں، آنسو بہہ جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، کیونکہ ہم سب نے ماشاء اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کے کئی سال گزار چکے ہیں، اور کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوگا موت کے قریب۔ یہاں سے غالباً 8-10 دن پہلے کی بات ہے، ایک ماں تھی ہماری، اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے، میں نے دیکھا کیفیت، اور قرآن کریم میں جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے سامنے تھا، وہ ساری باتیں اسی طرح سے گفتگو کی ہمت نہیں رہتی، آدمی پہچان رہا ہوتا ہے، ہاں یہ فاضل ہیں، یہ خالد ہیں، یہ محسن ہیں، یہ اظہر ہیں، سب کو پہچان رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بات نہیں کر سکتا، ہمت نہیں ہوتی اس شخص میں۔ یہ میرا بہت پیارا بیٹا ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میری ماں ہے، سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اتنا بے بس ہوتا ہے، وصیت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ موت کے فرشتے کو دیکھ لیا نا سامنے، اور اپنے انجام کو بھی جان لیا ہے۔ فرشتہ خوبصورت شکل میں سمجھ لیا کہ الحمدللہ میری نیکی کام
آ گئی ہے، اور اگر برے شکل میں تو سمجھ لیا کہ اب میری خیر نہیں ہے۔ اب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ بولنے کی کوشش کر، بیٹا وہ جو زمین میں نے خریدی نا اس کو اللہ کے راہ میں دے رہا ہوں، لیکن بول نہیں سکتا ہوں۔ بیٹا وہ میرے بینک میں اتنے بیلنس ہے، تم اس میں سے اتنا نکال کر کے مسجد کو ہبہ کر دینا، لیکن بول نہیں سکتا ہوں، نہیں بول سکتا۔ اتنا عجیب منظر ہوتا ہے، وہ موت کا جو وقت ہوتا ہے عجیب منظر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ اس لمحہ کو آنے سے پہلے کچھ کر لو، یہ نہیں کہ جب وہ لمحہ تمہارے اوپر آ جائے تو تم کہو کہ ہم اللہ کی راہ میں یہ دے رہے ہیں۔ تم تو بے بس ہو، کیا ہو؟ بے بس ہو۔ جب تک گفتگو کرنے کی طاقت دی ہے کچھ کر لو، اس وقت تو تم سے گفتگو کرنے کی قوت بھی چھین لی جائے گی، تم بات نہیں کر سکو گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ بیٹا پوچھ رہا ہے کہ ابا کیا حال ہے، جواب نہیں ہے۔ بابا پوچھ رہے ہیں بیٹا کیا حال ہے، جواب نہیں ہے۔ کوشش کر رہا ہے کہ میں جواب دوں، لیکن جواب نہیں دے پاتا۔ وہ شخص بے بس ہے، مجبور ہے، لاچار ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اب تو سانس بھی رک رک کے آنے لگے ہیں، اب سانس بھی رک رک کے آنے لگے ہیں۔ وہ اس وقت کیا کیفیت ہے کہ ایک دھاگا کو آپ لیں، مضبوط دھاگا لیں، اور مضبوط دھاگا کو دونوں سرے پہ کئی لوگ کھینچ رہے ہو تو اس دھاگے کے ساتھ کیا ہوگا؟ ایسا ہے، یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے اس شخص کی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ دل کی جو دھڑکن ہے اس کا بھی نظام بگڑ گیا، دھڑکن بھی جواب دے دیا، اب ہوش میں آ رہا ہے لیکن موت کی شدت اسے بے ہوش۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے، اللہم انا نعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں موت کی سختیوں سے۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اب بندہ دنیا سے چلا گیا، آخری وقت ہے، ختم ہو گیا۔ اب جب ختم ہو گیا نا تو اب جو اس طرح سے دیکھ رہا تھا اب روح پرواز کر گئی، لیکن دیکھ رہا ہے، آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی۔ فاضل بھائی، آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی۔ جب آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ کسی کا پیچھا، اس کی نگاہ۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، مائی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان کی نگاہ ٹھہر چکی تھی، یعنی وہ دنیا سے جا چکے تھے۔ جب وہ دنیا سے جا چکے تھے لیکن اس وقت ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا آقا نے؟ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان الروح اذا قبض تبعہ البصر، جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو نگاہ اسے دیکھتی رہتی ہے۔ یہ فرشتہ گیا گیا گیا، روح کو لے کے گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے، اس لیے آنکھ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔
اس پر ان کے گھر کے کچھ لوگ چلا کر رونے لگے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے وفات پر. جب دنیا سے چلے گئے ہو تو بہت سارے لوگ تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے، رونے لگے، چلا کر کے، چیخ کر کے رونے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر. تم رو رہے ہو، تم اپنے لیے بھلائی کے علاوہ کوئی دعا، جانے والا تو جا چکا ہے. یہ جو اعمال کیا تھا وہ اعمال اپنے ساتھ لے گیا. اب تم ان کے لیے کیوں رو رہے ہو؟ اپنے لیے رو. ہوتا ہے نا بسا اوقات آدمی شکوے کرنے لگتا ہے، شکایت کرنے لگتا ہے. اللہ ایسے بھی لوگوں کو دیکھا گیا کہ اس کا کوئی پیارا فوت کر گیا، اب اس نے اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا. اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ اس کی زندگی اتنی ہی تھی، جتنا زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھا تھا وہ بتا چکا ہے. اب زائد دنیا میں رہنے کی ضرورت اس کی نہیں ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اگر کوئی پیارا فوت ہو جائے تو اس کی وفات پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ انا للہ و انا الیہ. اللہ اکبر، سبحان اللہ. بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں، سبحان اللہ، یہ ایک مومن کا عقیدہ ہوتا ہے. اب جب روح پرواز کر گیا ہے، بندہ فوت کر گیا تو کیا ہوتا ہے؟ دائیں پنڈلی بائیں سے لپٹ جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے. یعنی جسم جو ہے نا، جسم کے اندر ٹائٹ، بالکل ٹائٹ ہو جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ منہ کو اس طرح سے باندھ دو. یہ سب کیفیت ہوتے ہیں نا، اس طرح سے باندھ دو. ہاتھ کو سیدھا کرو، پاؤں کو سیدھا کرو تاکہ غسل دینے میں پریشانی نہ ہو. اس سے یہ جو ساری باتیں میں نے ابھی بتلایا آپ کو، قرآن کریم میں بہت ہی عجیب انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے آگاہ کیا ہے اپنے بندوں کو. دیکھیں قرآن کہتا ہے سورۃ القیامہ آیت نمبر 26 سے لے کر کے آیت نمبر 40 تک آپ تلاوت کرتے چلے جائیے. بالکل آخر وقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یہاں پہ. اللہ کہتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی. روح کو فرشتہ نکال رہا ہے. اب روح یہاں آ کر کے اٹک گیا. یہ اس کی بات کی اللہ نے، اب یہاں آ کر کے اٹک گیا. وقیل من راق. بیٹا کہہ رہا ہے کہ کوئی لاؤ جھارنے والا، کہیں میرا باپ پھر سے زندہ ہو جائے. بیوی کہہ رہی ہے میرے شوہر کو کیا ہوا، ذرا جلدی سے کسی کو بلا کے لاؤ، ذرا دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے. اس طرح سے عجیب کیفیت ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق. سارے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے سمجھ لیتے ہیں کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب جدائی ہے. وہ خود سمجھ رہا ہوتا ہے کیونکہ فرشتہ، موت کا فرشتہ سامنے ہے. اب میں نہیں بچوں گا. آپ جب کوئی بیمار ہو، اس لیے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ بیمار کی عیادت کرو. کیا کرو؟ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو آپ ان سے ملنے کے لیے جاؤ. یہ تمہارے لیے عبرت ہے، تاکہ تم دیکھو کہیں ایسا تو نہیں کہ آخری وقت ہے. تم وہاں جاؤ، جا کر کے بیٹھو، اور بیٹھنے کے بعد ذرا سوچو کہ آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت مند بنایا ہے اور یہ شخص جا رہا ہے دنیا سے، یہ بیمار ہے.
یا ہاسپٹل کے بیڈ پر ہے، یہ پریشان ہے، تم پریشان نہیں ہو، ماشاءاللہ اللہ نے صحت دیا، تندرستی دیا، اس عالم تک پہنچنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، ساق پنڈلی، پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، آج تیرے پروردگار کی طرف تجھے جانا ہے، آج وقت ہے اپنے رب سے ملنے کا۔ دنیا میں تھے، صحت دیا تھا میں نے، اللہ کہتا ہے صحت دیا تھا میں نے، تندرستی دی تمہیں، وقت دیا، سب کچھ دیا، اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی فلا صدق ولا صلی، نہ تم نے میرے نبی کی تصدیق کی اور نہ تم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز کو قائم کیا۔ سب کچھ تھا تمہارے پاس، حدیث آتی تھی تمہارے سامنے، تم اعراض کر لیتے تھے۔ ولیکن کذب وتولی، تمہاری روش کیا تھی؟ تم نے جھٹلایا۔ آپ کو پتا ہے آدمی کسی چیز کو دو طرح سے جھٹلاتا ہے۔ کتنے طرح سے؟ ایک تو قول سے کہہ دیتا ہے جی میں نہیں مانتا، ایک تو قول سے کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں مانتا، اور ایک ہے کہ قول سے کہتا ہے جی میں مانتا ہوں لیکن عمل سے انکار کر دیتا ہے، عمل سے انکار کر دیتا ہے، یا منہ بنا دیتا، انکار تو نہیں کیا زبان سے۔ بات آئی فرشتے نکیرین قبر میں آئیں گے، کون دیکھا ہے، کس نے دیکھا ہے؟ اعراض ہے یہ، اعراض ہے یہ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بلکہ تم نے جھٹلایا اور اعراض کیا، جھوٹا قرار دیا تم نے اور اعراض کر لیا تم نے۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَتَّعُ، اور صرف یہی نہیں بلکہ کبر جو ہے نا، کبر یہ اللہ کی صفت ہے، یاد رکھنا اس بات کو۔ کس کی صفت ہے؟ کبر۔ متکبر کون ہے؟ متکبر کون ہے؟ اب کوئی بندہ کہے کہ اپنے اندر وہ صفت پیدا کرے، ذلیل ہوگا وہ۔ کیا ہوگا وہ؟ اللہ دنیا میں اسے ذلیل کرے گا، یاد رکھیے اس بات کو۔ المتکبر کس کی صفت؟ اللہ کی صفت ہے، اور اگر کسی شخص نے اس صفت کو اپنے اندر لانے کی کوشش کی، اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی اس کو ذلیل کرے گا۔ اچھا یہ متکبر کیا ہے؟ ایک حدیث ہے، بہت ہی مشہور حدیث ہے، پیارے نبی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق سے اعراض کرنا کبر ہے۔ آپ کے سامنے بات آتی ہے، آپ کے سامنے بات آتی ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، لیکن آدمی اعراض کر لیا اس بات سے، یہ کبر ہے۔ کیا ہے یہ؟ کبر ہے یہ، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اندر کبر پیدا کر لیتا ہے تو خوب اچھی طرح سے یاد رکھے اس بات کو کہ وہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا ثم ذهب الى اهله يتمتع، رب کے کلام کو سننے کے باوجود، نبی کے فرمان کو سننے کے باوجود اس نے کیا کیا؟ کبر سے کام لیا اور اتراتے ہوئے اپنے گھر کو گیا، اتراتے ہوئے الى اهله يتمتع، اتراتے ہوئے اپنے گھر والوں کے پاس پہنچا۔ بے شمار لوگ آج کے دور میں اس طرح کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے،
آمین یا رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا بد نصیب، اللہ نے کیا فرمایا؟ بد نصیب، اولا لک فاولا، افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر کہ تیرے اندر یہ بات پائی جا رہی ہے۔ تم کس سے کبر کر رہے ہو؟ ہاں، ارے نہ تم دنیا میں اپنی خوشی سے آئے ہو اور نہ اپنی خوشی سے تم جاؤ گے۔ ہم نے تمہیں بھیجا اور ہم تمہیں اپنے پاس بلا لیں گے۔ یہ درمیان میں جو چند ایام تمہارے پاس ہے، تمہیں ان چند ایام میں دین کو سمجھنا چاہیے تھا، ایمان کو سمجھنا چاہیے تھا، اسلام کو سمجھنا چاہیے تھا، عاجزی اور انکساری اپنے اندر لانی چاہیے تھی، لیکن تم نے یہ نہیں کیا۔ تم نے کیا کیا؟ کبر کے روش کو تم نے اپنایا۔ اللہ اکبر۔ ثم اولا لک فاولا، ہائی خرابی ہے تمہارے لیے، حسرت ہے تیرے اوپر۔ ایحسب الانسان، کیا تو سمجھتا ہے کہ تمہیں بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ تیرے وجود کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے؟ تیرے اوپر احکام نافذ ہم نہیں کریں گے، اللہ کہہ رہا ہم نہیں کریں گے، تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا جائے گا اور برائی سے تم کو نہیں روکا جائے گا؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ تو سنو، الم یکو نطفتم، ذرا سا تم اپنی ابتدا کو دیکھ لو، ذرا سا تم اپنی، ارے تو وہی ہو نا جس کو ٹپکایا گیا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے منی یمنا، ارے تم تو وہی ہو نا جس کو ٹپکایا گیا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی اہم بات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ ثم كان علقة فخلق فسوى، وہ جو منی کا قطرہ تھا جو ٹپکایا گیا، اسی کو میں نے لوتھرے کی شکل میں تبدیل کر دی، خون کے شکل میں تبدیل کر دی، اور اسی کو میں نے سنوارا، سجایا، ناک کی جگہ ناک لگایا، آنکھ کی جگہ آنکھ لگایا، کان کی جگہ کان لگایا، پھر ساری چیزوں کو فسوا، برابر کیا، فخلق فسوا، پس سے پیدا کیا اور برابر کیا، اور پوری تکمیل، بہترین طریقے سے تمہاری تکمیل کی، اور تم میری صفت کو اپنے اندر لا رہے ہو۔ سوچو ذرا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر یہی نہیں بلکہ تم جب بالغ ہوئے تو تمہارے لیے ہم نے جوڑے بنائے۔ تم عورت تھی تو تمہارے لیے شوہر کو میں نے بنایا، تم اگر مرد تھے تو تمہارے لیے بیوی کو میں نے بنایا۔ بتاؤ یہ سب کام کس نے کیا؟ یہ سب کام کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اور اب تم سمجھ رہے ہو، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اللہ تعالیٰ اس امر پر قادر نہیں ہے کہ پھر سے تم کو مردہ بنا دے اور مردے سے پھر سے تم کو زندہ کر دے اور اپنے سامنے کھڑا کر کے تمہارا احتساب کرے؟ بالکل اللہ قادر ہے، اللہ اس بات پہ قادر ہے۔ تم اگر تمہارے سمجھ میں بات ابھی نہیں آ رہی ہے تو بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ تم سمجھ جاؤ گے، لیکن اس وقت جب سمجھ جاؤ گے تو اس وقت کا سمجھنا تیرے لیے کوئی کام نہیں آئے گا، اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے سمجھو۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے آخری جھٹکا موت کا، آخری وقت ہے موت کا، اور یہ حالات ہو جاتے ہیں انسانوں کے، چاہے وہ کتنا ہی اپنے آپ کو متکبر بن کے زندگی کیوں نہیں گزارا ہو، ایسے وقت میں ضرور پہنچتا ہے وہ۔ اس لیے قرآن ہمیں نصیحت کرتا ہے، حدیث ہمیں نصیحت کرتی ہے، ہمارے اسلاف کے اقوال ہمارے سامنے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آثار ہمارے سامنے ہیں۔ اتنی جو سمجھنا چاہے اس کے لیے کوئی مشکل کام
نہیں ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔